سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، جن و انسا ختم ہو جائے، مصطفیٰ کی تعریف تب بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے اور یہی ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تو ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ درود پاک پڑھیں، میں پھر آپ کی بارگاہ میں کئی فرمائشیں میرے پاس آ گئی ہیں، جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی، پڑھیے زور سے، پیچھے والے آپ بھی، آپ کے پاس میں زبان آپ کی اپنی ہے تو چلائیے اسے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12:15 بج گئے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا، میں مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ عرض طیبہ میں تاروں کی ہے انجمن، عرض طیبہ میں تاروں کی ہے انجمن، عرض طیبہ میں تاروں کی ہے انجمن، اور رش کے کمر میرے سرکار ہیں، عرض طیبہ میں تاروں کی ہے انجمن، اور رش کے کمر میرے سرکار ہیں، عرض طیبہ میں تاروں کی ہے انجمن، اور رش کے کمر میرے سرکار ہیں، ہر طرف سے صحابہ بیٹھے ہوئے، ہر طرف سے صحابہ بیٹھے ہوئے، بیچ میں چلو بغل میں سرکار ہے، ہر طرف سے صحابہ بیٹھے ہوئے، بیچ میں چلو بغل میرے، پڑھیں میرے سرکار آپ پڑھیں، بیچ میں جل بغیر میرے، اور جو پڑھیں میرے سرکار ہیں، وہ حرام اور حرام کا نطفہ رام گری، وہ گری ہوئی کا ہے، گرا ہوا، سمجھ گئے، کسی گری کا گرا ہے، وہ میرے ذات پر کیا بھونکے گا؟ قرآن میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو دوبارہ فرما رہا ہے، اور نبی ہمارے ایسے ہیں تو پڑھے بیچ میں زور سے وہ ہیں، بیچ میں چل بغیر میرے، یار جس کے نبی ہیں وہ زبان سے زور سے بولے، بیچ میں چل بغیر میرے سرکار ہیں، بیچ میں چل بغیر میرے سرکار ہیں، چہرہ و شمس ہے، زلف واللیل ہے، قرآن بتا رہا نبی کی عظمت، زور سے بولے سبحان اللہ، چہرہ و شمس ہے، زلف واللیل ہے، آنکھ مازاغ ہے، کاتب نجم ہے، زلف واللیل ہے، چہرہ و شمس ہے، زلف واللیل ہے، آنکھ مازاغ ہے، کاتب نجم ہے، چہرہ و شمس ہے، زلف واللیل ہے، آنکھ مازاغ ہے، کاتب نجم ہے، ان کے حسن و عطا پوچھو قرآن سے، ان کے حسن و عطا پوچھو قرآن سے، عمرو کس قتل میرے سرکار میں، ان کے حسن و عطا پوچھو قرآن سے، عمرو کس قتل میرے سرکار ہے، سب طرف سے صحابہ بیٹھے ہوئے، بیچ میں چل بغل، کیا بھول جاتے ہو، بیچ میں چل بغل
سرکار ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ بات عشق نبی بات اعلان حق لوگ جب چھٹ گئے دشمنی یہ رسالت پہ جب ڈٹ گئے. حضور نے جب اعلان نبوت کیا تبھی تو مکے والے دشمن بنے. اس سے پہلے تو نبی کی بڑی تعظیم کرتے تھے کہ بات اعلان حق لوگ جب چھٹ گئے دشمنی یہ رسالت پہ جب ڈٹ گئے. بعد اعلان حق لوگ جب چھٹ گئے بعد اعلان حق لوگ جب چھٹ گئے دشمنی رسالت پہ جب ڈٹ گئے. ایک بچہ علی نام کا کہے اٹھا ایک بچہ علی نام کا بول اٹھا میں ادھر ہوں جدھر میرے سرکار ہے. ایک بچہ علی نام کا بول اٹھا میں ادھر ہوں جدھر میرے سرکار ہے. سب طرف سے صحابہ بیٹھے ہوئے بیچ میں جل وغل میرے سرکار ہیں. اور یہ شعر میں ملاحظہ فرمائے مولانا بشیر صاحب دیکھ کے توجہ فرمائے زور سے بولے بیچ میں جل وغل میرے سرکار ہیں. کیسی تلوار اور کیسا غیظ و غضب ہو گیا ہے یہاں دل کا یہ حال اب. کیسی تلوار اور کیسا غیظ و غضب ہو گیا ہے یہاں دل کا یہ حال اب. کیسی تلوار اور کیسا غیظ و غضب کیسی تلوار اور کیسا غیظ و غضب ہو گیا ہے یہاں دل کا یہ حال اب. ہو گیا ہے یہاں دل کا یہ حال اب. سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے عمر سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے عمر روئے عمر میرے سرکار ہے. سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے عمر روئے عمر میرے سرکار ہے. سب طرف سے صحابہ بیٹھے ہوئے بیچ میں جل وغل میرے سرکار ہیں. ارد طیبہ میں تاروں کی ہے انجم اور رش کے قمر میرے سرکار ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مشکینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائش میں دو بند اور ملاحظہ فرمائیں. پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. سہارا چاہیے سرکار یاد ہوا بہت پڑھا میں نے زندگی کے لیے نبی کا سہارا چاہیے. وہ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. وہ جس سبھی نے چاہیے جس کو نبی کا سہارا نہیں ملے اسے دنیا میں دونوں جہان میں کوئی سہارا میسر نہیں ہو سکتا. زور سے بولے سبحان اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا
सरकार हाज़िरी के लिए तड़प रहा हूँ मैं सरकार हाज़िरी के लिए सहारा जा पढ़े हाथ उड़ा कर सहारा जा ये सरकार ज़िंदगी के लिए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना ये दवा वही मिलेगी हमें ले चलो मदीना मुझे गर्दिशों ना छेड़ो मेरा है कोई जहां में मैं अभी पुकार लूंगा मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना इकबाल नातबा की बस एक इल्तिजा है इकबाल नातबा की बस एक इल्तिजा है रहे जिंदगी सलामत रहे जिंदगी सलामत हम देख ले मदीना रहे जिंदगी सलामत सब देख ले मदीना इंतजाम हो जाए अब तो तैबा में हाजिर गुलाम हो जाए अब तो तैबा में हाजिर गुलाम हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले मेरी आने वाली नस्लें मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले मेरी आने वाली नस्लें मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले उन्हें मुत्तकी बनाना उन्हें मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले उन्हें मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले नसीबी मेरा बिना हो जाए नसीबी हम सब का नाम हो जाए नसीबी अपना बिना हो जाए जिंदगी मदीने में शाम हो जाए जिंदगी मदीने में शाम हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहे हैं हम सरकार हाज़िरी के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सय्यदीना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو درجوں بلند فرما دیا۔ بے شک حضرات محترم، ابھی آپ یہاں بڑی اچھی گفتگو سماعت فرمائی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی تعریف رکتی نہیں، بے شک تعریف ہوتی چلی جائے۔ اب اس نبی کی شان میں اگر کوئی کا بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے۔ بے شک نبی کے زمانے میں بھی، جیسے بھی آپ نے سماعت فرمایا، بہت سارے گستاخ ہوتے تھے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتے تھے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو آسمان پر تھوکتا ہے، تھوک آسمان پر نہیں جاتا، خود اس کے چہرے پر پلٹ کر آ جاتا ہے۔ بے شک میں نے کہا میرے حبیب کی عظمت اتنی بلند ہے کہ تیرے جیسے کتے بھونک بھونک کر مر جائیں، اس نبی کی شان میں تنقیص نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ جب نبی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا اللہ فلاں شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی فرماتے ہیں میرا تو نام ہی محمد ہے، میری تو تنقیص ہو ہی نہیں سکتی، وہ کوئی مذمت ہوگی جس کی تنقیص کی جا سکتی ہے۔ میرا نام ہی رب نے محمد رکھا اس لیے کہ کوئی میری توصیف و تعریف کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ برادران اسلام، قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو درجوں بلند فرما دیا۔ اب جس کا ذکر میرا رب بلند کرے اس کو دنیا میں کوئی نیچا دکھانے والا نہیں، بولو نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدروں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ برادران اسلام، نبی کے کونین کی عظمت جب کبھی انگلی اٹھائی جاتی ہے، یاد رکھیں میرے حبیب کی تعریف میں کمی نہیں آتی، میرے نبی کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہوتی، مگر اتنا یاد رہے کہ اس نبی کے کونین کا مطلب اس کو چلے ویسی تیزی رہتی، نبی کی شان گھٹ نہیں سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسے رب نے بڑھا دیا ہے، میرا رب فرماتا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی، اس نبی اکرم کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اگر مل کر گھٹانا چاہیں مگر نبی کی عظمتوں کو گھٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس کی تعریف ساری کائنات کا خالق کر رہا ہے، پورا قرآن جس کی تعریف میں نازل ہو گیا، پورا قرآن جب نازل ہو رہا ہے اور میرا رب اپنے حبیب کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو نبی کے چہرے کو رب نے جب کہا اور جب مراد لینا چاہا، رب نے فرمایا شمس والضحیٰ، میرے حبیب کے چہرے کو رب نے والشمس کہا ہے، والضحیٰ کہا ہے، نبی کی زلفوں کی تعریف کرنا چاہیے، واللیل اذا سجا کہا ہے، نبی کی آنکھوں کی تعریف کرنا چاہیے، ماں زاغر بصر فرمایا، جب نبی کے دانتوں کا ذکر کیا، والنجم اذا ہوا فرمایا، میں نے کہا جس کی تعریف میرا رب پورے قرآن میں کر رہا ہے اس کی تعریف تو ساری دنیا کرے گی۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے باپ کی حرامی اولاد مصطفیٰ کی ذات پر بھونکتی ہے تو بھونکتی رہے، اس نے بھونکنے سے میرے نبی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بریلی نہیں رہے ہمیں یہ عقیدہ دیا اور ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے کعبے کے بدر کو جا تم پہ برادران
مارنے کے لیے دنیا میں پیدا ہوتے رہے یہ چند ماں باپ کی اولادیں حضرات محترم، مگر میرے نبی کی تاریخ کم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس وقت میں جواب دے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نبی کی عظمت پر پھونکا جاتا ہے یہ سازشیں ہوتی ہیں ہمارے ایمان کو ناپنے اور تولنے کی، یہ سازشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی دولت ایمان کو ناپنے کی۔ آپ کے سینے کے اندر ایمانی حرارت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاری دنیا میں فتح کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور جب حضرت خالد بن ولید کے فوجوں کے سامنے وہ ننگی ننگی عورتیں ان یہودیوں نے نکالنا شروع کر دی ہے، کسی فوجی نے نظر تک نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب جب ان کے آنکھوں میں شرم حیا مصطفیٰ اور نبی کا عشق موجود ہے، اس قوم کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس لیے اب ایسی قوم پیدا کی جائے جن کے سینوں سے ایمانی نکال لی جائے، نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، ان کی آنکھوں سے شرم و حیا کے پردے ہٹا دیے جائیں۔ عزیزان گرامی، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہماری اولادوں کا یہ حال ہو گیا، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا، نہ تو ہماری آنکھوں میں شرم مصطفیٰ رہی ہے، نہ ہمارے سینوں میں خوف خدا رہا ہے، نہ ہمارے سینوں کے اندر ایمانی حرارت موجود رہی ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھو، جب تک آپ پختہ ایمان نہیں بنا لیتے، جب تک آپ مصطفیٰ کے غلام نہیں بن جاتے، اس تب تک دنیا آپ کو ذلیل کرتی رہے گی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا بلا بلا تم گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے مومن کامل بن جاؤ۔ اس لیے آباد والوں اپنے ایمان میں حسین کی محبت شامل کرو، نبی کا عشق شامل کرو۔ جس دن دوسرے کا مسلمان ہو جائے گا، ساری دنیا کو میرے رب کے تقویٰ پر ڈالنے کی ہدایت کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات محترم، اس نبی کی عظمت پر بھونک رہے ہیں، اس نبی کی عظمت پر بھونکے۔ حضرات راتم، جیسا کہ آپ نے بھی سماعت کیا تھا کہ کم سے کم اگر حال ہمارے یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا ایسا کام کریں کہ ہمارے مکانوں پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ حضرات راتم، یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ میں بھی شہر میں اگر ایک نعرہ لگاؤں تو مجھے یقین ہے کہ میرا شہر میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ فیروز آباد کی ہر گلی سے مسلم مصطفیٰ کا ماننے والا نکلے گا، اور ایک نعرے تکبیر کی صدا برآمد کرنے پر سارا شہر مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ کہنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھو ہمیں بھی دکھ اور درد ہے، ہمیں بھی نبی کی عظمت سے محبت ہے۔ جب نبی پر کوئی زبان چلاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، بہت تکلیف ہوتی ہے، بلکہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ حیامی ہمارے سامنے ہو تو اس کی اتنی پوٹیاں کر دی جائے کہ گرنے والے تھک جائے، مگر ہم مجبور ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں کارنے کھلائے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مگر یاد رکھو پھر بھی ہم نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے مصلحت کو پروردگار لاتے ہوئے احتجاج کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، کس لیے جانتے ہیں؟ ورنہ شہر کے ہر کونے پر، شہر کے ہر خطے پر، شہر کی ہر گلی میں ایک بڑا احتجاج ہوتا، ہر مسلمان کے ہاتھ میں عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا ہوتا، ان کے بازوؤں پر کالی پٹی ہوتی اور نعرے لگا رہے ہوتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مگر اس بات کا تھا کہ کوئی دوسرا کتنے بار ہمارے مجمع میں آنے کے بعد کوئی گناہ نہ کر دے، اس لیے کہ وہ شیعہ لگا کر شیطان الگ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی کارروائی ہوگی وہ آپ کے مکانوں پر ہوگی، وہ آپ کے اوپر ہوگی۔ اس لیے ٹھیک ہے ہم نے ایسا نہ کیا۔ مگر عزیزان گرامی، اگر مسلمان ہم ہیں، اگر علماء مسلمان ہیں تو عوام بھی تو مسلمان ہے۔ یہ شہر کے جتنے حرام خور لیتا ہے، جب جن کے الیکشن آتے ہیں تو اپنی ماں بہنوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اپنے باپ دادا کو لے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے الیکشن کی ضرورت تھی، اپنی ماں کو لے کر گلی گلی گھومتا رہا، اپنی بیوی کو لے کر گلی گلی گھومتا رہا، اپنی بیٹی کو لے کر گلی گلی گھومتا رہا، اپنی بہن کو لے کر گلی گلی گھومتا رہا۔ دیکھنے چیزاں لے کے رہے عظمت اور ناموس مصطفیٰ کی حفاظت صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر گھر میں پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اور میں شہر کے ان حرام خور، ان نیتاؤں سے کہوں گا کہ اگر غیرت زندہ ہے تو نبی کے لیے نکل جا۔ اگر دنیا میں آج نکلے گا کر میرا نبی تجھے جہنم سے بچا بچائے گا میرا نبی، اور بچانے والے صرف مصطفیٰ ہیں۔ دیکھا ہے نا آپ نے جب الیکشن ہوتا ہے آپ کے یہاں کی گلیاں دیکھیے، کون ہے یہاں کا پارشد؟
کون ہے پاشا کوئی سے بھی بھائی ہو میں نے کہا مسلمان نہیں ہو. جب کوئی بات ہوتی ہے کبھی بھیم راؤ امبیڈکر کی جینتی مناتے ہو, گاندھی جینتی مناتے ہو, مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم ولادت مناتے ہو, جنہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ایم میں وہ سب سید کا یوم ولادت مناتے ہیں, سب سید ڈے مناتے ہیں. میں نے کہا جس کے صدقے میں سب کچھ ملا اس نبی کے لیے کبھی نکلے ہو, اس نبی کی محبت میں کبھی قدم باہر نکلے, اس نبی کے لیے کبھی آپ نے نعرہ بلند کیا نہیں کیا. عزیزان محترم ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے, اگر ایک میمورنڈم ہم نے دے دیا ہے, ان علماء نے دے دیا ہے, تو شہر کے ان نیتاؤں کو, ان چاپلوسوں کو بھی تو چاہیے کہ جب آپ مسلمان ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی جا کر اپنے طور پر اپنے افعال تک کرانا چاہیے, میمورنڈم دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہندوستان میں رہنے والا صرف علماء کا طبقہ ہی نبی سے محبت نہیں کرتا بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا پیارے نبی سے عشق کرنے والا محبت کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ہمیں چاہیے, ہمیں نکلنا ہوگا, ضرورت پڑے گی, لیکن یاد رکھیں کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے ہمیں مالی نقصان یا جانی نقصان بھی ہو جائے, اور جانی نقصان ہوتا تو ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ آؤں مقابلے پر آ جاؤ, ہو جائے دو ہاتھ. ابھی چھترپور کا حال دیکھا آپ نے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, پرسوں کا معاملہ نہیں دیکھا, چھترپور میں یہی حال ہے. چھترپور میں لوگوں نے وہاں احتجاج کے لیے پرمیشن مانگی, پرشاسن نے پرمیشن نہیں دی, انہوں نے پرمیشن نہیں دی تو انہوں نے ویسے ہی جا کر میمورنڈم دینے کے لیے تھانے کے آس پاس کھڑے ہو گئے, نعرے لگائے, اسی میں کچھ فتنہ پرور لوگ شامل ہو گئے جو یقیناً چٹیال ہی ہو گئے. انہوں نے انہیں مجمع سے چند پتھر لے کر پولیس والوں کی طرف پھینک دیے, پولیس والوں پر پتھر پھینکا گیا. شیطان کو ایک بہانہ چاہیے نا, انہوں نے واپسی میں پتھر عوام کی طرف پھینکنا شروع کر دیے, دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا, اور اس کے بعد تقریباً 150 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی, جس میں ایک آدمی جس کا نام شہزاد عالم ہے. عزیزان گرامی, تقریباً 10 کروڑ کا بنا ہوا مکان اس کا بغیر کسی وجہ کے منہدم کر دیا, بلڈوزر چلا دیا گیا, سینکڑوں مکان منہدم کر دیے گئے. ہمیں وہ ہر طریقے سے کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم مجبور ضرور ہیں, مگر اتنے بھی نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے اور نبی کے لیے آواز نہ نکال سکے. اگر ایسا تیرا ایمان ہے تو نہ تو دنیا میں مسلمان ہوگا نہ مرنے کے بعد مسلمان ہوگا. بے شک سبحان اللہ. معلوم ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, مگر جتنا ہم لمٹ میں کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بولیے واللہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں شہر میں بہت بڑا جلوس نکال دوں گا, الحمدللہ آپ ساتھ ہیں, نکال سکتے ہیں, مگر صرف اسی وجہ سے ہم نے کہا نہیں اس طرح نہ کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسلمان تو کچھ نہ کریں مگر مسلمانوں کے بیچ میں بھیڑی آ کر کوئی ایسا ویسا کام کر جائے جس سے سارا خمیازہ ہمارے مسلمانوں کو اٹھانا پڑے. اب نہ تو کوٹ ہمارا ہے, نہ وکیل ہمارے ہیں, نہ جج ہمارے ہیں, نہ کوئی حاکم ہمارا ہے, نہ پولیس ہماری ہے, نہ پرشاسن ہمارا ہے. ہر طریقے سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, مگر عزیزان گرامی جس طرح ہم نے کیا پورے لمٹ کے ساتھ ایسا تو کرنا چاہیے. عزیزان محترم اس لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال. حضرات نبی کی شان میں گستاخیاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک سلمان اظہری نے خالی ایک شعر کیا پڑھا, جیتا جاگتا ظلم ہے کہ نہیں؟ بے شک. انہوں نے کیا کہا تھا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. بے شک. ابھی کتوں کا زمانہ ہے, ہمارا دور آئے گا, کتوں کا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا.
یہ شعر پڑھا آج 6-7 مہینے سے وہ جیل میں اس تاریخ کر رہے ہیں اور میں کہا تمہارے کتے کھلے عام بھونک رہے ہیں، ان پر کوئی قدر نہیں ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے نظر آ رہا ہے تو یقیناً آج ظاہری طور پر حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے، آج تم پر ظلم کرو گے، ہمیں جان بچانا بھی فرض ہے مگر مصطفیٰ کی محبت ہمیں اس شہر میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ خالی منہ بند کر کے اگر اپنے آپ کھا رہا تو پھر تو نبی کا سچا عاشق نہیں ہے، جتنا کر سکتا ہے کم سے کم اتنا تو مصطفیٰ کے لیے کر جا، ورنہ نبی کی تعریف تو ہم کیا کر پائیں گے؟ قرآن میرا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے درجوں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عزیزان محترم پیارے مصطفیٰ کی عظمتوں کا حال صحابہ کے دور سے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بلد نازل ہو رہی ہے، کون سی سورت؟ سورہ بلد۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جب یہ سورت نازل ہوئی ابو بکر نے پڑھی، عمر نے پڑھی، عثمان نے پڑھی، علی نے پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی، مگر حضرت عمر کا عشق کچھ الگ چلا۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو اعتراض کرا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے سے اہل بیت سے محبت ہو، مصطفیٰ سے محبت ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا سن ہمارا واضح ہو، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو یہ الگ نہیں، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی بارگاہ سے قریب کرنے والے زینے کا نام، اعلیٰ حضرت کوئی اور نہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں لے جا کر جھکانے والے کا نام امام احمد رضا۔ اس اعلیٰ حضرت کے بارے میں جس اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ 2 نمبر کے مولویوں نے ترجمہ کیا چاچا وقت کی قسم۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاچا وقت بھی مصطفیٰ کے چہرے سے چلا، اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے حبیب تیری کاری سلطوں کی قسم جب یہ گھر کر تیرے چہرے پر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کے حسن و جمال کو دیکھو، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے والضحیٰ کا ترجمہ چہرہ کہاں سے لے لیا؟ میں نے کہا اب تجھے بتاتا ہوں کہ امام احمد رضا کے ذات کا نام ہے، یہ آیت نازل ہوئی سورت لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ عزیزان گرامی، سارے صحابہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، سورت کو پڑھ رہے ہیں، سب نے ترجمہ وہی کیا لا اقسم بهذا البلد، اے حبیب الشہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، اس لیے اس میں آپ جلوہ فروز ہیں، اس میں آپ کرتے ہیں، اس میں آپ رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج بھی آپ کسی مکتب والے سے ترجمہ کراؤ، اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے جس میں آپ جلوہ بار ہیں۔ حضرات محترم، مگر جب عمر نے اس آیت کو پڑھا ہے، اس سورت کو پڑھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ اے حبیب مجھے آپ کے اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں۔ حضرت عمر جھوم گئے اور اس منزلوں کو پار کر گئے۔ حضرت عمر پارگاہ نبوی میں پہنچے، سرکار کے دروازے پر دستک دی، آقا نے دروازے کھولا، آقا نے دیکھا کہ عمر اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے کس لیے آئے ہو، کیا کوئی وجہ آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، اس لیے کہ اللہ آپ کی کتنی تعریف فرماتا ہے، میرا رب آپ کے کیسے فضائل بیان فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا دیکھ لیا، کس کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی سورہ بلد، رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ عزیزان گرامی، میرے سرکار نے فرمایا اے عمر کیا سمجھا تم نے اس سے؟ عزیزان محترم، جب حضرت عمر سے اتنا سنا، حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر کے الفاظ کو حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نے شرح رسوم الریاض میں لکھا ہے، کہتے ہیں جب آقا نے پوچھا آپ نے کیا سمجھا تو حضرت عمر کے جملے پر سنے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ رب جس نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا، وہ رب جو خالق و مالک ہے، وہ رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ رب جس نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا، وہ رب کہہ رہا ہے اس رب کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی، یا رسول اللہ اس رب کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ آقا کی بارگاہ میں عمر کہتے ہیں وہ رب کہتا ہے ان اقسم بتراب قدمي، یا رسول اللہ وہ میرا رب پورے شہر مکہ کی قسم
نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ نر آپ کی جوتیوں میں لگنے والی مٹی کی قسم کھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ جنگ عمر میں لاؤ چمو بہادر برس وان پہلو بہادر برس سے مصطفیٰ کی جوتیوں سے لگنے والی مٹی مراد لی ہے۔ اس لیے بریلی کے امام نے بددعا سے مصطفیٰ کا چہرہ مراد لیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی بے چہرہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، اس نبی کی عظمتوں کا یہ حال ہے۔ قرآن مصطفیٰ کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اسی نبی کی عظمتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے